اس نے کافی مطلب جیسے جیسے وہ سینز آگے بڑھتے جا رہے تھے, جیسے جیسے سچویشنز وہ کریٹ کرتی تھی خود کو وہاں سے نکالنے کے لیے, تو وہ میں کہتی تھی کہ یار واقعی ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ, آپ بھی کاؤنٹر کرتے ہیں, سیم ایز ناٹ نشا, بٹ کوالٹیز ان میں نشا والی ہوتی ہیں جو ہم اپنی ڈیلی لائف میں اس کو آگے کیری کر رہے ہوتے ہیں. سو جب میں نے اسکرپٹ پڑھا اور جب میں اس کی انوالومنٹ دیکھی, جب میں آگے بڑھتی گئی ایکسٹریم ہوتا گیا, تو وہ بہت ہی زیادہ میرے لیے ایک گرپنگ کیریکٹر تھا. سو آئی ڈنٹ وانٹ ٹو لیٹ اٹ گو اینی ہاؤ. اچھا, پہلے تو وہ حسد میں بھی اور اس سے پہلے بھی یوزلی نا زیادہ تر یو بین کرائنگ, ٹھیک ہے, ڈائلاگس بھی کم ہوتے تھے. ابھی مشکل ہو رہا تھا کیونکہ اس میں تو نیشا چپ ہی نہیں کرتی ہے, نیشا ماشاء اللہ سے گپ پہ بولتی رہتی ہے. تھوڑا سا فرق لگ رہا تھا کہ یار ابھی تو مجھے جا کے دو بکس ہیں جو مجھے ڈائلاگس کی یاد کرنی ہے. حسد میں بھی زیادہ تو ایکسپریشنز تھے نا, ڈائلاگس کم تھے. اس میں ایکسپریشنز. اچھا, حسد جو نین تارا تھی نا, نین تارا تو بالکل ہی ایک مظلوم کیریکٹر تھا, بالکل ہی ایک ڈفرینٹ چیز تھی. اور جب نشا کیا نا تو آپ کو نا لوگ مجھے لگتا ہے کیٹیگریز آپ کی بنا دیتے ہیں کہ ایک ہی کیریکٹر کر سکتے ہیں, ایسے ہی ہے. منال تو روتے ہوئے پیاری لگتی ہے. سو آئی وانٹیڈ ٹو بریک اٹ, آئی وانٹیڈ ٹو شو پیپل واٹ آئی کین ڈو, آئی کین ایکٹ, آئی کین ڈو بیٹر. مجھے آپ کو اسکرپٹ کی ضرورت ہے, ایک ایکٹر کو اسکرپٹ کی ضرورت ہوتی ہے, بیکاز ایکٹر میں ورسیلٹی ہونی چاہیے سب کچھ کرنے کے لیے. تو وائی ناٹ کہ آپ اپنے, ضروری نہیں ہے کہ آپ روتی دھوتی بنتی رہیں, ضروری ہے کہ آپ اس کمفرٹ زون میں سے باہر ہیں اور ڈو سم تھنگ ویری ڈفرینٹ جو کہ آپ کو بھی کرنے میں مزہ آئے. سو جب میں نشا کے سیٹ پہ جاتی تھی تو میری شروع وین آئی واز پلینگ نین تارا حسد میں گھر جاتی تھی بہت ڈاؤن, بہت ڈپریس, بہت ڈاؤن, پفی آئیز اور آلویز سیڈ, بیکاز صرف اسی وقت ہم کیریکٹر پلے نہیں کرتے جب ہم اسکرپٹ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم ایک سیٹ پہ جاتے ہیں تو ہم گاڑی سے اتر کے ہی اس کیریکٹر میں ہی جاتے ہیں تاکہ ہم پورا دن اس میں رہیں اور اپنا کام بہتر کر سکیں. بٹ جب میں نشا کر کے گھر آتی تھی, آئی واز اے بام, لائک آؤ بھائی اور کون ہے, کس سے بات کرنی ہے اور کیا کرنا ہے. سو آئی واز فل آف انرجی, آئی انجوائڈ اٹ سو مچ. سی ابھی بھی ہے, مجھے لگتا ہے سم ود ان مائی سیلف آئی کیری تھوڑی سی انرجی آف نشا, ناٹ دا نیگیٹو پارٹ بٹ دا پازیٹیوٹی جو اس میں تھا کہ لوگ کیا گھر آتی تھی تو لوگ دروازے بند, ارے بھائی آ گئی اب نیشا گھر آ گئی. مما مجھے بولتی تھی تمہاری زبان کیوں نہیں بند ہوتی, تمہاری زبان کیوں نہیں بند ہوتی, کیوں لڑنا چاہتی ہو اور کسی سے گھر آ کے کیوں شور مچاتی ہے. پتہ نہیں شاید میرا دماغ خراب ہو گیا. بٹ وہ پھر آپ کو کہیں آپ کو کنٹرول بھی کرنا پڑتا ہے کہ آپ کیریکٹر کو اتنا زیادہ اپنے اوپر حاوی نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی پرسنل لائف کو ڈسٹرب کرتے. تو مجھے یہ بتاؤ سب سے پہلا سین کون سا شوٹ کیا تھا, the very first سب سے پہلا سین میں نے جو شوٹ کیا تھا, میں نے کیا تھا, ایک سین تھا جس میں آپ نے دیکھا ہوگا فرسٹ ایپیسوڈ میں وہ رشتہ دیکھ کر جاتے ہیں اس کا, اور وہ بڑی سی گاڑی دیکھتی نکلتی, وہ چھوٹی سی گاڑی میں ڈرائیو کر کے آ رہی ہوتی ہے احمد کے ساتھ. تو وہ آ کے کہتی ہے کس کی گاڑی ہے, تو کہتا ہے کہ ہوگی کسی کا, کہتے ہیں نہیں لیکن ہمارے گھر سے نکلی ہے, گاڑی کس کی ہے. تو اس کو وہ چیز اٹک جاتی ہے مائنڈ میں کہ ہمارے گھر میں اتنی بڑی گاڑی پہلے تو آج تک آئی نہیں, تو یہ ہے کس کی. تو وہ گھر جاتی ہے, جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ مشا کا رشتہ آیا ہے تو پھر وہ کہتی ہے اچھا مشا کا رشتہ آیا ہے. سو اس کے بعد ایک سین تھا جب وہ اپنے بابا کو چائے دے رہی ہوتی ہے اور ان کو کنونس کر رہی ہوتی ہے. بیسکلی نشا ہیز اے پاور آف ہپنوٹائزنگ ایوری بڈی. جو وہ کہتی ہے نا, وہ لوگ کہتے ہیں نا آپ کو, آپ کے اوپر اثر ہو جاتا ہے, آپ کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے اس میں لے آتے ہیں, حصار میں لے آتے ہیں, اثر بول رہے ہیں, حصار میں لے آتے ہیں. سو وہ اپنے باپ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے بیٹھ کے کہ بابا ایک ہی دن تو وہ آئے ہیں, آپ نے کیسے سوچ لیں. تو دیٹ واز مائی فرسٹ سین. اور وہ احمد صاحب کے ساتھ تھا میرا پہلا سین. تو آئی واز ویری نروس بیکاز میں نے سینئر ایکٹر کے ساتھ پہلی بار کام کری تھی, اور ان کی اردو کا تلفظ, ان کا بولنا, اور ہم آج کل کے بچے ہیں ان کو تو ظاہر ہے ان کی تو میں نے بہت کچھ سیکھا ان سے. تو پہلا جب میرا سین ہوا تو میں تھوڑی کنفیوز سی تھی, لیکن پھر عابس بھائی, حسد بھی میرا عابس بھائی نے ڈائریکٹ کیا تھا. تو عابس بھائی کی مجھے سب سے اچھی بات ڈائریکٹر کی اپنی یہ لگتی ہے کہ وہ آپ کو ایک کیریکٹر بنا دیتے ہیں. وہ مجھے اس طرح سکھاتے تھے کہ ریپیٹ آفٹر می, بیکاز تم میرے اندر پھنسی ہوئی ہے وہ رونے والی عورتیں, ان کو مار دو, ان کو مارو کہیں ریپیٹ آفٹر می, جیسے میں بول رہا ہوں جس سے لائک دیٹ, اسی طرح. تو عابس بھائی کے ساتھ میں پراپر بیٹھ کے ریہرسلس کرتی تھی. وہ میرا جملہ بولتے تھے, میں دوبارہ سے اپنی لائن کہتی تھی, ریہرس کرتی تھی کہ اچھا یہ کرنا ہے, اچھا یہ بولنا ہے, آپ یہ بولنا ہے. سو بہت مزہ آیا کیریکٹر پلے کرنے میں. پہلے سین جب ہوا اور جب لاسٹ سین ہوا تب پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنا لمبا ٹائم گزر گیا,
اور آج تک میں مس کرتی ہوں. جنوری میں وی ریپ دا شوٹ فار جلن, جنوری میں, سو بفور دا لاک ڈاؤن. اور پھر اس کے بعد سے آج تک میں یہ بات سوچتی ہوں کہ کتنی جلدی ٹائم گزر گیا, کتنا زبردست کیریکٹر تھا, پتہ نہیں اب کب ایسا کوئی کیریکٹر ہوگا جو میں پلے کروں گی اور میں اتنا انجوائے کروں گی اس میں. مجھے یہ بتائیں عماد کے ساتھ پہلا سین کون سا تھا؟ سو جب مجھے پتہ چلا کہ عماد عرفانی پروجیکٹ کر رہے ہیں اور ان کا چیخ آپ سب کو پتہ ہے وہ گزرا تھا, اور شایان نے جو ٹیک اوور کیا ہوا تھا ہمارا پورا ڈرامہ پلاٹ سارا کچھ, شایان. سو جب میں نے وہ کیریکٹر کیا میں نے کہا او مائی گاڈ آئی ایم پلینگ اپوزٹ ٹو عماد عرفانی. سو وین آئی ٹولڈ مائی موم اینڈ مائی خالہ, سو شی واز لائک کہ ان کو ضرور بتانا کہ ہم ان کو بہت پسند کرتے ہیں. میں نے کہا مما میں ان کے ساتھ یو نو جسٹ دس از ہیوج, کیونکہ تو وہ مجھے ان کے ساتھ اتنا اچھا ایکسپیرئنس تھا. عماد بیسکلی از اے ہاؤس آف ٹیلنٹ, وہ ایک ٹیچر بھی ہیں آپ کے, وہ آپ کو پورا گائیڈ بھی کرتے ہیں, وہ آپ کو بتاتے بھی ہیں, اور وہ جس طرح سے کیریکٹرس کو آپ نے ان کو دیکھا ہوگا, آپ نے بھی ان کا انٹرویو کیا ہے, تو وہ جتنی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کیریکٹرس کی. سو ہی ٹاٹ می اے لاٹ آف تھنگز اباؤٹ دا کیریکٹر, کہ کیریکٹر ہوتا کیا ہے, کیریکٹر بنتا کیسے ہے, کیریکٹر میں کیا آپ ویریشن لا سکتے ہیں. سو آئی لرن اے لاٹ آف نیو تھنگس فرام ہیم. اور میرے اتنے ڈیفیکلٹ سے جب میں نے پہلا سین کیا تو آئی واز لائک یو نو عماد عرفانی اوکے شایان. میں نے کہا اوکے, بٹ وہ اتنا انہوں نے, اگر تو میرے ساتھ عماد اور عابس بھائی نہیں ہوتے اور ان کی سپورٹ نہیں ہوتی تو نشا کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوتی. تو مجھے بتاؤ نیگیٹو کیریکٹر ہے, ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ کیا ریئیکشن آئے گا فینس کی طرف سے, لوگ کیا, بیکاز ماشاء اللہ سے آپ کا جو گراف ہے وہ بہت اچھا اوپر جا رہا ہے کریئر کا نا, اس وقت ایک نیگیٹو کیریکٹر کرنا از اے بٹ آف اے رسک, تو کیا دماغ میں چل رہا تھا؟ یہ رسک میں نے پورا اپنے فینس کے لیے لیا تھا, بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو شو ایوری بڈی, جو میرے فینس ہیں جو مجھے پسند کرتے ہیں, دیکھنا کہ یو نو دس از آلسو اے پارٹ آف می, دس از آلسو اے پارٹ, اور یہ کیریکٹر ہے, اور یہ ان لوگوں کو پہچاننا ضروری ہے کہ واٹ یو نو کیریکٹرز میں ڈفرینشیٹ لوگ کر سکیں, کہ یہ نہیں ہے کہ اگر تو وہ معصوم سی تو وہ ریئل لائف میں بھی ایسی ہوں گی. میں معصوم ہوں ریئل لائف میں بھی, بات یہ نہیں کہ میں معصوم نہیں ہوں, بٹ یو نو مجھے بھی وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں جب نیا پروجیکٹ آ رہا ہوتا ہے, لیکن پھر ساتھ میں لوگ کامنٹ بھی کرتے ہیں کہ ہر وقت رونا دھونا. سو آئی وانٹیڈ ٹو بریک دا چین اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو کم اپ وتھ سم تھنگ ویری ڈفرینٹ, کہ وہ میرے فینس پسند کریں. اور جس طرح سے وہ لوگ اس پہ کامنٹس کرتے ہیں, اتنی اچھے کامنٹس کرتے ہیں کہ منال تو نشا کی جلن ان لوگوں نے بنا دیا بیسکلی ڈرامے کو. تو وہ کہتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز میں بھی شاید ہم بھی نہ نوٹ کرتے ہیں, وہ آپ کے فینس آپ کے نوٹ کرتے ہیں, آپ کی ویریشن آف ایکٹنگ اور ایکسپریشنز, ووکل ایکسپریشنز, وہ سب آپ کے فینس نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو لکھتے ہیں نا اتنے بڑے بڑے پیراگرافز نیچے, تو وہ پڑھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ان کو ایکچولی پسند آ رہا ہے, ان کے لیے تو کیا تھا, تو دے آر لائکنگ اٹ, اٹس اوکے. نیگیٹیوٹی از اے پارٹ آف لائف, بٹ یہ کیریکٹر جو ہے جو دل سے اتنا پلے کیا ہے وہ فینس کے, مطلب ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو تمہیں شوق نہیں لگا, تمہیں پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ نیگیٹو تو آئے گا؟ اگر میں یہ بولوں گی کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی تو میں ایک جھوٹ بولوں گی کیمرہ میں, لیکن میں نے بالکل ایکسپیکٹ کیا تھا, بیکاز دا اسٹوری آپ لوگوں کو پتہ ہے اور آپ لوگوں کو ہمارا معاشرہ بھی پتہ ہے. سو مجھے بالکل اندازہ تھا کہ مجھے میری پرسنل لائف پہ بھی بہت زیادہ وہ کرے گا, افیکٹ کرے گا. تو جس طرح کے لوگ آ کے آپ کو بیش کرتے ہیں, چلو کیریکٹر کو بیش کرنا ہے سم تھنگ ایلس, بٹ جس طرح سے وہ آپ کو پرسنلی آ کے بیش کرتے ہیں نا, کیریکٹر آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہی واقعی ایسی ہے. سو جو چیزیں میں نے سنی وہ بھی میں سنتی تھی, میں کہتی تھی چلو کوئی بات نہیں, اٹس اوکے. اگر تو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ میں ایسی ہوں تو اٹس اے ون فار می, بیکاز میں نے نشا کو اتنے اچھے سے پلے کیا کہ لوگ اس پہ مجبور ہو گئے مجھ سے نفرت کرنے میں اور مجھے بری باتیں کہنے میں. اٹس سیڈ اگر لوگ جو ہیں وہ کیریکٹر کو ایکٹر کی ریئل لائف سے مکس کر دیتے ہیں, بیکاز آف کورس آپ ایک کیریکٹر کر رہی ہیں, دیٹس ناٹ ریئل, دیٹس اے ڈراما. آئی تھنک پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس, لیکن آپ یو کانٹ میک ایوری بڈی ہیپی اور یو کانٹ ایکسپلین ایوری تھنگ ٹو ایوری بڈی. یہ کیریکٹر میں نے اپنے لیے, اپنی ورسیلٹی کو دیکھنے کے لیے, اپنی ایکٹنگ اسکلس کو دیکھنے کے لیے, اپنی پاور کو دیکھنے کے لیے, اپنی اسٹرینتھ کو دیکھنے کے لیے پلے کیا تھا کہ میں کیا کر سکتی ہوں, کیا میں کر سکتی ہوں یا نہیں. اگر تو ہوتا کہ نشا میں کر رہی ہوتی اور مے بی میں اس طرح سے نہیں کیا ہوتا, کسی اور طریقے سے کیا ہوتا, تو آپ لوگ کو پسند نہیں آتا. مے بی وہ بہت
ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نشا میں وہ کہیں بھی وہ آئی براؤ نہیں اٹھاتی اپنی, وہ کہیں بھی زیادہ ہارش ایکسپریشن ہی نہیں دیتی, وہ بہت سافٹ ہے, وہ بالکل بلینک فیس کے ساتھ آتی ہے, اس کی جو چل رہا ہے نا وہ اس کی یہاں آنکھ کے اندر چل رہا ہے, اس کے فیس پہ اس کی باتوں میں وہ ایکسپریشن ہی نہیں آتا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, وہ اپنی آنکھوں سے ہی سارا کچھ کر لیتی ہے. سو وہ میرے لیے ایک بہت ڈفیکلٹ پارٹ تھا, اور مجھے اس طرح سے ایکٹنگ کرنا عابس بھائی اور مجھے محمد انکل نے, احمد انکل نے سکھایا کہ بیٹا یوز یور آئیز, جو عابس میں کہتے تھے نو جسٹ ڈونٹ ہارش نہیں کرو, ہارش نہیں کرو, ہارش نہیں کرو, بیکاز میں بھی پہلی بار کہی تھی, میں بھی بہت ڈری ہوئی تھی, کیونکہ ایک کیریکٹر ہے جو کہ پورا پہلے ایپیسوڈ سے پلاٹ کو لے کے چل رہا ہے اور وہ لاسٹ تک لے کے چل رہا ہے, تو اٹس اے بگ رسپانسبلٹی آن می کہ میں لوگوں کو بٹھا سکوں ٹی وی کے آگے, اور وہ ایک جگہ میں نے بٹھایا ہوا ہے, میں جیت گئی ہوں, میں تو بٹھایا ہوا ہے, تو میں تو بڑا خوش ہوں کہ لوگ بیٹھ کے میرا انتظار کرتے ہیں. میں جاتی ہوں ان کے گھروں میں رات کو 8 بجے اور نشا 9 بجے تک وہاں ہوتی ہے, اور پھر نشا کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اچھا اچھا اچھا. اچھا یہ تو وہ جو پونی والا سین ہے جو ایسے والا کتنی بار کیا گیا ہے یار, میں وہ بھی I just love it, وہ ایسے جو کیا نا لائک ہلکا سا اٹ ٹچز his nose اور فیس نا, ایسا نہیں وہ ایک دم سے وہ یوں رہ جاتا ہے, وہ ایک دم سے آ جاتا ہے, اور عماد کا بھی وہ جو آئی برو اٹھاتا ہے, اور وہ ایک دم سے عماد بھی یوں رہ جاتے کہ اس نے یہ کیا ہے ابھی, وہ کیریکٹر نہ عماد اسفندیار ایسے رہ جاتا ہے, اسفندیار سے رہ جاتا ہے کہ یہ کر گئی ہے میرے ساتھ, and he's like shocked but he also likes it, he's liking it, and Nisha is like دیکھو میں جا رہی ہوں, تو یو ابھی فگر تو میں نے آپ کو ٹریلر دکھایا ہے, پوری فلم ابھی باقی ہے, مجھے اندازہ ہو گیا ہے فلم کا. اس کی جو بیک اینڈ اسٹوری تھی اباؤٹ دیٹ سین, وہ ہمارا پہلا سین تھا, میرا پہلا سین تھا اسفندیار کے ساتھ, ویری کلوز نشا اور اسفندیار کا. سو وہ میرے لیے مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک کا وہ بہت زیادہ مشکل سین تھا, پلینگ فرنٹ آف عماد عرفانی, اور وہ ایک اتنا سارا, اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ ایک سین کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو پورا